السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و صحبہ المنتجبین. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جناب صدر صاحب، اقوام متحدہ کے 78ویں اجلاس کی صدارت کے لیے منتخب ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزشتہ سال جب میں نے اس منچ سے خطاب کیا تھا، تب سے اس وقت تک دنیا میں بے شمار تلخ و شیریں واقعات رونما ہوئے ہیں. اس عالمی ادارے کی تشکیل کے تقریباً 8 اشروں کے بعد یہ اجلاس ان حالات میں ہو رہا ہے کہ دنیا بے مثال تبدیلیوں اور تاریخ ساز واقعات کا سامنا کر رہی ہے. جو چیز انسانی معاشرے کے مستقبل کی ضمانت دیتی ہے وہ اعلیٰ اقدار کی طرف توجہ دینا ہے. یہی انسان کو کمال اور کرامت کی طرف لے جانے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے سوا کون سی چیز ہے جو انسانیت اور انسانی اقدار کو بیان کر سکتی ہے؟ حاضرین گرامی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسان کو عقلانیت، معنویت، عدالت اور اخلاق و حق پر عقیدہ رکھنے کی دعوت دیتی ہے. قرآن کے مطابق 3 چیزیں انسانی سعادت کی ضامن ہیں: توحید، عدالت اور کرامت انسانی. آخر قرآن نے ایسی کون سی بات کی ہے جس سے مستکبرین اور حکمران طبقے کے دلوں میں نفرت اور کینہ جوش مار رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے انسان، ظلم اور تفرقہ قبول نہ کرنا. اس ہدایت کی روشنی میں کرامت اور عظمت پر مبنی دنیا بنائی جا سکتی ہے. قرآن وحدت کا درس دیتا ہے اور روئے زمین پر رہنے والوں کو بہن بھائی کی طرح رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہو گئے. قرآن انسان کو اللہ کا نمائندہ اور مرد و عورت کے درمیان قدرتی فرق کے باوجود ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتا ہے. قرآن خاندانی نظام کی حفاظت کرتا ہے اور بچوں کو اللہ کی امانت قرار دیتا ہے. وعدوں پر عمل کرنا، امانت داری اور سچائی، ہر معاملے میں صداقت، محروم طبقوں کی خدمت، بے انصافی اور فقر و فحشا سے جنگ قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہیں. کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ ندائے آسمانی کو خاموش کرنے کے لیے قرآن سوزی کی جا رہی ہے؟ کیا نمرود، فرعون اور قارون حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے خلاف جیت گئے؟ قرآن عقائد کی توہین سے منع کرتا ہے اور حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے احترام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام قرار دیتا ہے. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 84. انبیاء کی یہ وحدت بخش، الہام بخش، انسان ساز، تمدن ساز اور معاشرے ساز تعلیمات انسانی معاشروں کے لیے ہمیشہ رہنمائے اصول ہیں اور آگ میں جلانے سے کبھی مٹ نہیں سکتی ہیں. جناب صدر، اسلام ستیزی اور ثقافتی یلغار جو قرآن کریم کی توہین اور اسکولوں میں حجاب پر پابندی وغیرہ کی شکل میں جاری ہے، انسانی ترقی کے لیے مناسب نہیں ہے. نفرت افکنی کے پیچھے بڑی سازشیں چھپی ہوئی ہیں. آزادی بیان کا نعرہ پرفریب ہے. مغربی ممالک دنیا کو جنگل اور خود کو خوبصورت باغ تصور کرتے ہیں. بعض طاقتور عناصر بحران سازی اور دشمن سازی کو راہ حل سمجھتے ہیں اور مسلمان اس ثقافتی یلغار کا شکار ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ادیان الہی کا احترام اقوام متحدہ کے نصب العین کا حصہ ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے. آج ہم اسلام کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام کے خلاف جنگ دیکھ رہے ہیں.
انسانی معاشرے کا بنیادی ترین اور اصلی ترین رکن خاندان ہے، جو آج خطرے کی زد پر ہے۔ آج انسانیت کے خلاف جرائم بے گناہوں کو قتل کرنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قدرتی پناہ گاہ سمجھے جانے والے خاندان جیسے مراکز بھی اس کے نشانے پر ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت سے تشکیل پانے والا یہ نظام عالمی سطح پر اس کی حفاظت ہونا چاہیے، اور یہ تعلیم و تربیت اور ترقی خاندانی اقدار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس نظام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہمارا انسانی وظیفہ ہے۔ ہم عالمی رہنماؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے تاریخی وظیفے پر عمل کرتے ہوئے خاندانی نظام کو بچانے میں کردار ادا کریں۔ اقوام متحدہ کو بھی عالمی ادارے کے طور پر اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہم تاریخ کے اہم موڑ پر ہیں۔ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ مغربی نظام دنیا کی مشکلات کا حل پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ قدیمی لبرل نظام سے صرف سرمایہ دار اور تسلط پسند گروہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو دنیا کو امریکہ کا ماتحت بنانے کا منصوبہ شکست کھا چکا ہے۔ ایران کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اس نے انقلاب اسلامی کے بعد مشرق اور مغربی طاقتوں کے چہرے سے نقاب اتارنے میں اہم کردار ادا کیا، اور مغربی ایشیا کی دوسری قوموں کے ہمراہ موجودہ عالمی سامراجی نظام کو ناکام بنانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ آج دنیا میں مقاومت، مزاحمت اور بیداری کی لہر ہے، اور نئی طاقتیں جنم لے رہی ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ دنیا میں جدید اور عدالت پسند نظام وجود میں آئے گا۔ عالمی نظام کے لیے موجودہ سلطہ گری پر مبنی نظام کو برکنار کرنا ضروری ہے، اور اس کی جگہ علاقائی اتحاد تشکیل دینا چاہیے۔ ایران سیاسی اور اقتصادی تعاون پر زور دیتا ہے تاکہ دنیا میں عدالت پر مبنی نظام قائم ہو جائے۔ آج دنیا کے مختلف ممالک باہمی تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بعض ممالک علاقائی سطح پر کشیدگی ایجاد کرنے کے درپے ہیں، سرد جنگ ایجاد کر کے دنیا کو مختلف خیموں میں تقسیم کرنا اقوام کی امنیت اور فلاح و بہبود کے خلاف ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ دنیا میں مشرقی اور مغربی بلاک کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تجارتی راہداریوں میں بدامنی پھیلانا اور آزاد ممالک کو معاشی ترقی سے روکنا، اور ایشیا اور یورپ میں پراکسی وار اسی منحوس سلسلے کی کڑی ہے۔ مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ سب جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے۔ دنیا اس جمہوریت کا مزہ چکھ چکی ہے جس میں بغاوت اور جنگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لبرل نظام کی سرنوشت واضح ہو چکی ہے۔ دنیا پر رائج ہونے کا خواب دیکھنے والا یہ نظام خاتمے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جس وقت بعض طاقتیں دنیا کو جنگ کی طرف لے جا رہی ہیں، ایران نے ہمسائیگی اور باہمی تعاون کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ہماری پالیسی دوستی اور خیرخواہی پر مبنی ہے، جس کے تحت خطے میں اقتصادی تعاون کا وسیع جال بچھایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی طرف بڑھنے والے دوستی کے ہاتھ کو تھامیں گے۔ بحران اور کشیدگی کے 2 عشرے گزرنے کے بعد ایران، عراق، یمن، لبنان، شام اور فلسطین اور افغانستان میں مقاومت آج ثمر دے رہی ہے۔ ایران نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مفید تعلقات کی فضا قائم کی ہے، شمال و جنوب کی دنیا کو ملانے کے لیے تجارتی گزرگاہ بنائی ہے، جس سے تمام اقوام کے تجارتی مفادات کو تحفظ ملے گا۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہماری پالیسی یہ ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے بیرونی مداخلت کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے علاقائی ممالک کے درمیان باہمی تعاون ایجاد ہونا چاہیے۔ قفقاز کے خطے سے لے کر خلیج فارس تک بیرونی طاقتوں کی موجودگی راہ حل نہیں بلکہ مشکل ساز ہے۔ ہم ہمسایہ ممالک کی سیکورٹی کو اپنی سیکورٹی سمجھتے ہیں۔ مغرب ایشیا میں استعمار کی تاریخ طویل ہے، جس کی وجہ سے ترقی کے مواقع ضائع ہو گئے
آج رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران کی رہنمائی میں مقاومت کا نظریہ پیش کیا گیا، جس سے خطے میں ناجائز قبضے اور دہشت گردی کو شکست اور ترقی کی فرصت مل گئی۔ ایران کی طاقت امنیت ایجاد کرنے والی طاقت ہے، جس نے سلطاگر طاقتوں کی جانب سے تھوپی گئی جنگ اور قبضے پر مبنی سوچ کو ختم کر کے نئے افق ایجاد کیے ہیں۔ ایران خطے میں اسلامی وحدت اور اجتماعی ترقی کی ترویج چاہتا ہے۔ اجتماعی ترقی سے پائیدار امن نصیب ہوگا۔ ایران سرمایہ کاری کے لیے زرخیز ملک ہے۔ جناب صدر، گزشتہ سال ایرانی قوم کی کامیابی کا سال تھا۔ کچھ مغربی ممالک اور ان کی انٹیلیجنس سروسز نے پچھلے سال ایک بار پھر ایران کے بارے میں محاسباتی غلطی کی اور غلط اندازہ لگایا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایرانی قوم کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے اب تک ایران کے خلاف مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ گزشتہ 45 برسوں سے یہ حربے ناکام رہے، جبکہ ایرانی قوم مسلسل کامیاب ہو رہی ہے۔ آج انقلاب اسلامی کے نظام کو عوام کی مضبوط حمایت حاصل ہے۔ اب انہیں ایک اسلامی جمہوریہ کا سامنا ہے، جس نے اپنی قوم کے ساتھ گہرے تعلق کی بنیاد پر مزاحمت اور ترقی دونوں کی ہے۔ گزشتہ سال ایرانی عوام کے خلاف بہت بڑی نفسیاتی جنگ شروع کی گئی۔ دنیا میں ماؤں کی سب سے بڑی جیل کا حامل امریکہ کیا حقوق نسواں کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ایران کے بارے میں غلط اطلاعات پر مبنی خبریں دنیا تک پہنچائی گئیں۔ اہم اور حقیقی واقعات کو پوری دنیا میں سنسر کیا جاتا رہا۔ ایران کے بارے میں دسیوں ہزار جھوٹی خبروں اور رپورٹس کی تیاری اور اشاعت کے باوجود ایران کے بارے میں اہم حقائق کو پوری دنیا میں سنسر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے ایرانی عوام پر ہوئے کیمیائی حملوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ یہ کیمیائی اسلحے کچھ مغربی ممالک نے صدام کو دیے تھے۔ کیا 35 برسوں میں اسپتالوں میں زیر علاج ان حملوں کے متاثرین کی تصویر آپ نے دیکھی ہے، جو آج بھی اس دردناک عذاب کو جھیل رہے ہیں؟ کیا امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا بچوں کی تصاویر آپ نے ملاحظہ کی ہیں؟ کیا ایرانی عوام کا صبر اور حوصلہ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے عراق میں 40 حسینی کے عظیم مارچ میں مختلف ممالک کے 22 ملین سے زائد لوگوں کی ناقابل فراموش کارناموں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کیا آپ نے ایرانی قوم کے صبر و استقامت، ایثار، قربانی اور شہادت کے مظاہرے دیکھے ہیں؟ آج عراقی کردستان میں شہید قاسم سلیمانی کی کوششوں کی بدولت امن قائم ہے، ورنہ یہ علاقہ داعش کی لگائی گئی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ کیا ذرائع ابلاغ اور ہالی ووڈ ان قربانیوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا رہے ہیں؟ شہید قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ میں 25 ملین افراد کی شرکت کو سنسر کیا گیا۔ ان کی شہادت داعش کے لیے انعام تھی، جس سے امریکی حکومت نے اس دہشت گرد تنظیم کو نوازا۔ اس کمانڈر کی قدردانی کے بجائے وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ مظلوم کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ ظالم کا دامن گیر ہوگا۔ مختلف ممالک کی حکومتوں اور وفود کے سربراہ حضرات ناجائز قبضہ، دہشت گردی اور انتہا پسندی مغربی ایشیا میں درپیش سب سے اہم اور سنگین خطرات میں سے ہیں، جو خطے کی اقوام کے مفادات پر مبنی کسی بھی لائحہ عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ اس کی اساس پر کاری ضرب اور اس کے خلاف جامع اور منظم لڑائی اور پوری دنیا میں دہشت گردوں کو بلا امتیاز سزا دینے پر ہی منحصر ہے۔ بعض مغربی حکومتوں کی جانب سے دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کے مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرنا دہشت گردی کے خلاف علاقائی ممالک کی جد و جہد کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ بعض یورپی ممالک کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف
جنگ کا ڈھول پیٹنے کے دعووں کے باوجود وہ ایسے دہشت گرد گروہ کے لیے میں